السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے عمل حدیث مبارکہ کی روح سے ایک اہم دعا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو تلقین کی جو قرض کے بارے میں پریشان تھے، اس کے بارے میں عرض کروں گا، اور میں یہ یاد رہے کہ ہمارے عمومی طور پہ وظائف میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ وظائف بتائے جائیں جو کہ جن کا تعلق حدیث مبارکہ قرآن کریم سے ہو اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے ثابت ہو۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کوئی عمل، وظیفہ، کوئی دعا سکھاتے تھے تو اس کا بھرپور فائدہ انہیں کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ نماز کے پابند ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے پابند ہوتے تھے۔ اور عمومی طور پہ ہمیں ان دعاؤں سے اور ان چیزوں سے فائدہ زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عمومی طور پہ ہم سے نماز میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور سنت مبارکہ اعمال کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انتہائی مختصر سے زندگی ہے اور ہم اس دنیا میں دارالامتحان میں ہیں، اور ہمارے کتنے جاننے والے قبروں میں ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ بھی ادھر ہی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ کب بن ہوگا، اور جو رات ہماری قبر میں ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے، اپنے کم از کم وہ فرائض پورے ہونے چاہیے جو اللہ کے متعلق ہیں، اور جو بندوں کے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود پہ بہت سا بوجھ ہو لوگوں کا۔ تو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور سنت مبارکہ اعمال کی پابندی کریں، جس سے انشاءاللہ بہت ہمیں اپنی زندگی کے اندر سہولت، آسانی اور سکون محسوس ہوگا۔ یہ واضح چیز ہے، ہم عمومی طور پہ جب بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کے اذکار، کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اور سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر نہیں سیکھے ہوئے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو دعا میں عرض کرنے لگا ہوں، جس کی کثرت کرنی ہے، ایک صحابی رسول کے اوپر قرض بہت تھا، اس کے یا رسول اللہ میرے پر قرض کی تنگی ہے، بہت زیادہ قرض ہے اور میرے پاس اسباب نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ دعا سکھائی، تمہارے اوپر پہاڑوں کے بقدر بھی قرضہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہیں اسے نجات دیں گے۔ وہ صحابی چند دنوں میں دوبارہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب میرے اوپر جتنا قرضہ تھا سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، خزانہ غیبی سے میرے لیے اسباب پیدا ہو گئے۔ تو ہم اس دعا کو یقین کے ساتھ کریں، چیک کرنے کے لیے نہیں اور شک سے نہیں، بلکہ امید اور یقین کے ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہمارے اس قرض کا مسئلہ اس کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اس دعا کو ہم چھوٹی کتابوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں بھی لکھی ہوتی ہے، اور اس دعا کو ہم یاد کر کے کثرت سے پڑھیں۔ ایک دن میں کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ سکیں۔ 500 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور 500 پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اور اول آخر درود پاک، اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو 500 دفعہ پڑھنا جن کے لیے مشقت ہو تو وہ کیا کریں کہ ایک دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں، ایک دن میں صرف 100 دفعہ پڑھ لیں، اور اول آخر درود پاک پڑھ لیں، چاہے الگ جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، 10 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، 20 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔